السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج سوات میں گئے، جلسے سے خطاب کیا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے انتباہ کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے پبلک آفس ہولڈر جو ہیں وہ اس جلسے سے خطاب نہیں کر سکتے۔ بہرحال وزیر اعظم نے رسک لیا، وہ گئے وہاں پہ، وہ خوب گرجے، خوب برسے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا کریڈٹ لیا، اور یقینی طور پہ کریڈٹ بنتا بھی ہے، کہ جو UN کی جانب سے قرارداد منظور کی گئی ہے 15 مارچ کو، اب اسلاموفوبیا سے متعلق دن منایا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے خوب تنقید کی، خوب گرجے برسے نون لیگ پہ، مولانا فضل الرحمان پہ، پیپلز پارٹی پہ، اور الزام عائد کیا، انتہائی سنگین الزام، کہ جو اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے وہاں پہ بوریوں میں پیسے رکھے گئے ہیں اور وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد سے پہلے، اور الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ اس معاملے کی جانچ پڑتال کرے۔ اب یہ الزام، اس میں کتنی صداقت ہے، پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں گے، باقی میل جول بھی جاری ہیں، تحریک عدم اعتماد سے نکلے گا کیا؟ ابھی تک ایک صورتحال جو ہے وہ مبہم ہے، ایک کھچڑی سی ہے، کسی کی کوئی پوزیشن واضح نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ارشاد صاحب، ہارس ٹریڈنگ کا نام ہم سنتے آئے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست میں ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، ماضی میں بھی رہی ہے، چانگا مانگا کے ریفرنس ہیں، دیگر ریفرنسز ہیں، لیکن اب جو عمران خان الزام لگا رہے ہیں، ان حالات میں ان کے الزام میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے، اور کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے ان کے پاس؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ثبوت مانگے جائیں تو حکومت دے سکتی ہے ارشاد صاحب؟ دیکھیں، یہ تو عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں، یا ان کے حواری، کہ کن ارکان کو کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ سندھ ہاؤس بھی اسلام آباد میں ہے، اور بہرحال اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کی اپنی سندھ حکومت کے ملکیت ہے، لیکن بہرحال وفاقی حکومت کی تو وہ ٹیریٹری ہے۔ تو کیا مشکل ہے وفاقی حکومت کے لیے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، کیمروں کے سامنے بتائے کہ جی یہاں ارکان رکھے گئے ہیں، کیونکہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو حکمران جماعت کے ارکان ہیں وہ سندھ ہاؤس میں رکھے گئے ہیں، سن ہاؤس میں رکھے گئے ہیں، اور ایک دو اور جو فارم ہاؤسز ہیں وہاں رکھے گئے ہیں۔ تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا کلچر ہے۔ یہ مجھے یاد ہے 89 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب نے جو IJ کے ممبران تھے ان کو چھانگا مانگا میں فیسلیٹیٹ کیا تھا جی، اور محترمہ بینظیر بھٹو اپنے ارکان کو سوات لے گئے تھیں، کیونکہ KPK میں آفتاب میں شیر پاؤ کی حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تھے، وہ تو اس وقت پیسے بھی چلے، پلاٹ بھی چلے، بڑے موجیں کی ارکان نے۔ یعنی ایسے لوگ جو سائیکل سوار تھے، عدم اعتماد کی تحریک ختم ہوئی تو ان کے پاس پجیرو، اس وقت پجیرو ایک بڑی گاڑی ہوتی تھی، اسٹیٹس سمبل تھا، تو وہ ان کے پاس آ گئی تھی۔ تو اب بھی کوئی خارج از امکان نہیں ہے، لیکن کاش کہ اپوزیشن یہ کام کرنے کی بجائے، اور حکومت بھی، اتحادیوں کو توڑا جاتا۔ اتحادی تو اس ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں۔ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اتنا سخت نہیں تھا، میثاق جمہوریت بھی نہیں آیا تھا۔ جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں کچھ چیزیں ڈالی گئیں، تو ہمارے پیپلز پارٹی کے ارکان نے، مسلم لیگ کے ارکان نے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ لیں جی، ہم نے ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند کر دیا ہے، جی، اب کوئی ضمیر فروشی نہیں ہوگی، اب لوٹا کریسی نہیں ہوگی، بس صاف ستھرا جس کا ممبر ہے وہ رہے گا۔ لیکن آج دیکھ لیں آپ کے سامنے، لیکن ارشاد صاحب یہ ایک بڑا تاریک پہلو ہے پاکستان کی سیاست کا، ہارس ٹریڈنگ، پیسے کا چلنا، سینٹ کے الیکشن ہوں یا کسی ایوان کے سربراہ کے لیے ہوں، یہ بڑا تاریک پہلو ہے۔ لیکن اس سے یہ بات تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہتاؤ کر چکے ہیں۔ اب جب حکومت یہ الزام لگا رہی ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، کسی کو فارم ہاؤس میں رکھا گیا، تو اس کا یہ تو مطلب ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بک چکے ہیں۔ وزیر اعظم جب کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میرے ارکان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں، اور میڈیا پر خبریں چلتی ہیں کہ کچھ لوگ سندھ ہاؤس میں ہیں اور وہاں باقاعدہ پولیس ہے، فورس ہے، ان کی نگرانی کر رہی ہے، گارڈ بھی سندھ سے آئے ہیں، سندھ سے ہیں اور کچھ اور جگہ پہ ہیں، تو یہ تو تسلیم کر لیا گیا۔ جی، اصل میں یہ وہ کلچر ہے جس نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیا، پروان نہیں چڑھنے دیا، اور لگتا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان کے جو نعرے ہیں ووٹ کو عزت دو کے، ان کے نعرے ہیں جمہوریت کے، جمہوری اقدار کے، روایات کے، سب ہم آپ
اور عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں، ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہیں۔ ورنہ کم از کم یہ تو ہو سکتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کے ذریعے حکومت بنا لیں گے، میں ایک وہ کرتا ہوں، مفروضے پہ بات کرتا ہوں، کل کو یہ پھر بکیں گے، پھر آپ کیوں روئیں گے؟ یہ کہ نا 2018 کے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ شکایت رہی کہ میرے ارکان جو تھے یا امیدوار تھے بھیڑ بکریوں کی طرح گئے ہیں، پی ٹی آئی میں لے جائے گئے ہیں، تو اب ہانک دیے گئے ہیں، ہانک دیے گئے ہیں جی، تو اب وہی کام آپ کر رہے ہیں، کل کو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ آخری دفعہ تو نہیں لیکن ہوگا۔ یہ ارشاد صاحب ہم نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل اس پہ بات کی تھی، ہم نے بڑی مفصل بات کی تھی کہ یہ چند لوگ ہیں، چند گھرانے ہیں کہ جن کا اثر پاکستان کی سیاست میں شروع سے ہی ہے اور نسل در نسل یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، بشمول پی ٹی آئی، بشمول نون لیگ، بشمول پیپلز پارٹی، وہ لوٹاکریسی کے خلاف ہیں، وہ فصلی بٹیروں کے خلاف ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت بنانے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے انہی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتے؟ میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ یہ خلاف نہیں ہے۔ اگر لوٹا دوسری جماعت میں چلا جائے، مخالف جماعت میں، تو اس کے خلاف ہیں، وہ لوٹا ہے۔ جو ان کی جماعت میں آتا ہے وہ باضمیر ہوتا ہے، ضمیر کے دباؤ پر وہ آتا ہے۔ جی، جو ان کا ساتھ دیتا ہے وہ اصول پسند ہوتا ہے، وہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے آتا ہے۔ وہ صرف ایسے لوگ بے ضمیر کہلاتے ہیں یا لوٹے کہلاتے ہیں جو ان کا ساتھ نہ دیں، کسی اور جماعت میں، مخالف جماعت میں چلے گئے۔ اور اچھا یہ تو ہو گئے نا انڈیویجولز، ارکان اسمبلی، الیکٹیبلز۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے، کاف لیگ ایک سیاسی جماعت ہے، باپ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، جی ڈی اے بھی ایک جماعت ہے۔ اب ان کا بھی آپ دیکھیں نا، رات کو کچھ ہوتا ہے، صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے مخالف کھڑے ہیں۔ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ رات تک تو ان کے بہت تحفظات تھے، جی، اور مخالف ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، کون سا اصولی اختلاف ہے؟ وہ ایک شعر ہے نا، یہ مسجد ہے یہ مے خانہ، تعجب اس پہ آتا ہے، جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے۔ مطلب ہے کہ مسجد اور میخانہ جو ہیں ان کے لیے برابر ہیں۔ ان کا اگر مفاد مسجد سے وابستہ ہے تو مسجد میں چلے جائیں گے، اگر میخانے میں ہے تو میخانے میں چلے جائیں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لیکن اب کیا خان صاحب کا جو ہے وہ بنے گا کیا؟ کیونکہ دیکھیں ابھی آج بھی جو خان صاحب نے بات کی وہ یہی کہا کہ جو یورپی لابی ہے، امریکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ خان صاحب جو لائن لے رہے ہیں وہ یہی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھٹو کے بعد وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے یورپ کو اور امریکہ کو للکارنے کی کوشش کی ہے، اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور ریفرنس بھی دیا، وہ تو 73 کہتے لیکن وہ 1974 کا ہے، 7 ستمبر کا ریفرنس۔ پھر خان صاحب نے کہا اس کے بعد اب یہ جو گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ ہے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ خان صاحب کی اس لائن کو کیا عوام سمجھیں گے؟ کیا اسی طرح لوگ پذیرائی دیں گے جس طرح ایک زمانے میں مذہبی جماعتوں کی گو امریکہ گو کی لائن تھی؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لائن خان صاحب کی جو کارکردگی کی کوتاہیاں ہیں اس پہ بھاری ہے اور اس پہ خان صاحب کو دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ خان صاحب یہ لائن لے رہے ہیں تو وہ جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے ان کی نااہلی کا یا ناتجربہ کاری کا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے، واش کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ متبادل بیانیہ موجود نہیں ہے، اپوزیشن جو ہے 1977 میں یہ ہوا تھا کہ بھٹو صاحب نے ایسے ہی اقدامات کیے تھے، لیکن وہ اس وقت کیے تھے جب اپوزیشن پر چڑھائی کر گئی تھی اور عوام کو اس نے موبلائز کر لیا تھا۔ جی، فواد چوہی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اطلاعات۔ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فواد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا کہ اب جو ہے وہ قومی حکومت تشکیل دیں گے اور مائنس پی ٹی آئی دیں گے۔ تو اور دوسرا یہ بھی ایک خبر چلی کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں فارم ہاؤس پہ رکھے گئے ہیں۔ کتنی صداقت ہے اس میں کہ آپ کے کچھ ایم این ایز جو ہیں ان کو رکھا گیا ہے، ان کو مینیج کیا گیا ہے؟ لیکن انہوں نے کافی پیسے لگائے ہیں، ابھی تک کامیابی نہیں ان کو ملی، لیکن یہ بار کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا نظام جو الیکشن کے بغیر ہوگا،
جس میں عوام شامل نہیں ہوگی اور پی ٹی آئی شامل نہیں ہوگی، اور یہ سارے چور و چکے اس نظام میں جو ہے وہ اپنا حصہ بانٹنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ماورائے آئین تجویز جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں، جو بذات خود آئین کے آرٹیکل 6 کے خلاف ہے، اور شہباز شریف نے حلف لیا ہے ایم این اے کے طور کے اوپر کہ وہ آئین کا تحفظ کریں گے۔ اب اگر وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو اس پہ اسپیکر صاحب کو اور سپریم کورٹ کو نوٹس دینا چاہیے اور ان کو آرٹیکل 63 کے تحت ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے۔ فواز صاحب، اگر یہ اتنا کبھی جرم ہے اور الیکشن کمیشن کوئی نہیں لیتا نوٹس یا اسپیکر صاحب نہیں لیتے، تو حکومت رجوع کرے گی سپریم کورٹ سے یا الیکشن کمیشن سے یا اسپیکر صاحب سے؟ پہلے دیکھتے ہیں نا، اتنا ابھی تو گھنٹوں میں تو یہ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے اسپیکر صاحب کو اس پہ یقیناً ایک ریفرنس آرٹیکل 63 کے تحت بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ تو واضح طور کے اوپر وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جی ویسے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے، آپ کے جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے اپوزیشن ہے، ان کو یرغمال بنا رکھا ہے سندھ ہاؤس میں، کوئی فارم ہاؤس میں، ایسی اطلاعات میڈیا پہ چل رہی ہیں، یہ درست ہے؟ ہاں، اتنی بات تو سننے میں آئی ہے، ابھی تک جو ہے وہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا، یہ جو اطلاع آ رہی ہے اس میں کوئی صداقت ہے؟ آپ کے کچھ لوگ غائب ہیں جن کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا؟ یہ ہمارا رابطہ ہے جی سب کے ساتھ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ بتائیے، جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کارروائی کے مرتکب ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ، اور آرٹیکل 63 کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، تو اس پہ کیا اسپیکر صاحب کوئی نوٹس لیں گے اور حکومت اس کے لیے کیا کرے گی؟ اس ضمن میں آپ جا سکتے ہیں عدالت؟ دوسرا فواز صاحب یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کو تجویز پیش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد میں کامیاب نہیں ہو پائے، کسی اور سے اسمبلی تروانا چاہتے ہیں؟ یہ ان کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے اعتراف شکر، اچھا، اور چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد بھی نہیں ہو رہی اور اگلے الیکشن میں بھی ان کو اپنا اسکوپ نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے اس طرح کی ماورائے آئین تجاویز جو ہے لے کے وہ مارکیٹ میں گھسے۔ ٹھیک، اچھا فواد صاحب، آج جو پرائم منسٹر نے سوات میں جلسے سے خطاب کیا، ایک بار پھر یہ تاثر سامنے آیا کہ جو مغربی لابی ہے اور امریکی لابی ہے وہ اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہے۔ یہ بات آپ کن گراؤنڈز پہ کر رہے ہیں؟ دوسری جانب پاکستان سب کے ساتھ یکساں اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے ایسے پیغامات سے ایک پوزیشن ڈیفائن ہو جائے گی پاکستان کی کسی بلاک کی طرف جا رہا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر صاحب نے اس طرح کی بات نہیں کی ہے جس سے ہماری تعلقات میں کوئی پرابلم ہو، انہوں نے کچھ حقائق کا ذکر کیا ہے ماضی کے اور ان کے اوپر انہوں نے اپنی بات کی۔ پنجاب میں کیا صورتحال ہے جی؟ آپ کے اتحادی جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اور باقی باپ اور دوسرے ایم کیو ایم وغیرہ، وہ اب آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ رات تو چوسا کے بیان سے لگ رہا تھا کہ وہ الگ ہو چکے۔ جی ساتھ ہے جی، سارے اتحادی ساتھ ہیں، تو یہ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کوئی بے چینی تو ہے نا؟ بس اپنا سیاست کرنی ہے۔ فواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، یہ تو وقت ہی طے کرے گا کیا اب شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ کوئی عدالتی چارہ جوئی کرتے ہیں۔ ایک جانب فواد چوہدری صاحب نے سیٹلمنٹ کی بات بھی کی تھی، یہ کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اگر واپس لیں تو بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ارشاد صاحب وہ بھی موقف ہے حکومت کا کہ ہم انہیں این آر او نہیں دیں گے۔ اگر یہ واقعی سارے چور ہیں اور ڈاکو ہیں اور یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر سیٹلمنٹ کس بات پہ ہوگی؟ کن نکات پہ یہ بیٹھ سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں، جو بھی حکومت ہو یا جو بھی سیاسی جماعت ہو، وہ ہمیشہ 2 پرانگ 3 پرانگ ڈپلومیسی کر رہی ہوتی ہے، پالیسی پر ہوتی ہے، وہ سٹیک بھی دکھا رہی ہوتی ہے، کیرٹ بھی دکھا رہی ہوتی ہے، تو یہ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اگر تو اپوزیشن تیار ہو جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، تو یہ کہیں گے جی بھائی ٹھیک ہے ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں ہوتی تو وہ پھر جو ہے گاجر دکھا دی کہ جی ٹھیک ہے اس پہ آ جاؤ۔ اب یہ دیکھنا ہے، اگر تو نمبر پورے کر چکی ہے اپوزیشن، اتحادی جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ ظاہر ہے کسی بات پہ نہیں آئیں گے، لیکن اگر ان کی پوزیشن کمزور ہے تو وہ پھر وہ بھی سوچیں گے کہ بجائے اس کے کہ جگ ہنسائی ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، تو ان سے بیٹھ جائیں۔ ویسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھے گی، کوئی نہ کوئی ان کو بٹھائے گا، اور یہ کوئی اگلے سال الیکشن جنوری فروری مارچ پر سوال آمادہ ہو ارشاد جائیں صاحب گے۔ وہی ہے کہ کن شرائط پہ بیٹھیں گے؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں
اور یہ NRO مانگ رہے ہیں. کیا حکومت NRO دینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے؟ نہیں NRO نہیں دے گی. ارلی الیکشن ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ ان کے نتائج جو ہوں گے انتخابات کے آپ کو بھی ماننے پڑیں گے, ہمیں بھی ماننے پڑیں گے. اور احتساب کا جو عمل ہے وہ نئی حکومت جو بھی حکومت آئے گی, خواہ آپ کی آئے ہماری آئے, وہ احتساب کا عمل شروع کرے گی. تو ان گراؤنڈز پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو اپوزیشن کو تخلیف ہے وہ تو احتساب کی ہے. وہی ہے نا, اگر احتساب پہ حکومت ڈیل کر لیتی ہے تو وہ تو NRO ہو گیا نا. شہباز شریف کے بقول خان صاحب نے تو ان کو دیوار میں چن دیا ہے. نہیں NRO تو یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں. وہ اس بات پہ اگر اتفاق رائے ہو کہ جی یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ انتقام لے رہی ہے, تو اب نئی حکومت آئے گی وہ کرے گی, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ NRO تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو پرائم منسٹر نے الزایا ہارس ٹریڈنگ کا, پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو لے کر حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے ان پر, اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. جو قومی حکومت کی بات انہوں نے کی, قومی حکومت سے مراد یہ ہے, اور بالخصوص ہم نے دیکھا جب افغانستان والا معاملہ تھا تو بار بار یہ سوال ہوتا تھا کہ تمام جو قومیتیں ہیں یا قبیلے ہیں ان کو شامل کیا جائے. لیکن اگر آپ PTI کو مائنس کر دیں گے تو وہ قومی حکومت تو نہیں ہوگی, وہ تو پھر اپوزیشن کنورٹڈ ٹو حکومت ہو جائے گی. اصل میں پرابلم یہ ہے ہمارے سیاست دانوں کا, یہ نہ تاریخ پڑھتے ہیں نہ ان کو تفہیم ہوتی ہے معاملات کی, جو سیاسی معاملات ہیں. ایک شخص نے 1.65 کروڑ ووٹ لیا ہے, ایک پارٹی نے, تحریک انصاف نے, اس کے بغیر کون سی قومی حکومت بنے گی؟ جب برطانیہ میں جنگ کے بعد 1945 کی جنگ کے بعد, جنگ کے موقع پر بلکہ قومی حکومت بنی تھی, تو اکثریتی پارٹی نے باقی جماعتوں سے کہا تھا کہ جی آپ اس میں شامل ہو جائیں, اور وہ سب نے مل کر وہ حکومت بنائی تھی, حالانکہ اکثریت ایک پارٹی کی تھی. تو یہ عجیب بات ہے. یہ ہم ایک CPNE کا, بلکہ وہ جو کمیٹی ہے نا, جوائنٹ ایکشن کمیٹی, ہمارا ایک میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے, وہاں یہ بات ہوئی تھی. تو وہاں ہم نے یہی بات کی تھی کہ وہ کون سی حکومت ہوگی قومی جس میں ایک بڑی پارٹی نہیں ہوگی. اچھا جی, آپ اس کو بڑی پارٹی نہ مانیں, 13 میں تو وہ دوسرے نمبر کی پارٹی تھی نا جی, تو اس کو آپ شامل نہیں کریں گے, اور یہ مولانا فضل الرحمان 6 پارٹیوں والے, 2 ممبران والے, 5 ممبران والے, 1 ممبر والے, ان کو شامل کر لیں گے, یہ قومی حکومت بن جائے گی, مانے گا کون؟ تو ایسی باتیں سیاست دانوں کو ذرا سیریس ہو کے سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے. اس وقت مسئلہ جو ہے حل کرنے کا یہ ہے کہ جی جو اصلاحات ہیں انتخابی وہ ہو جائیں, جو بل منظور کا لیے اس پر اگر اعتراضات ہیں تو حکومت کو اپنی تجاویز دیں, اور انتظار کریں. چلو آپ 1.5 سال انتظار نہیں کرتے تو 6, 7, 8 مہینے انتظار کر لیں. لیکن ارشاد صاحب ایک سوال جو ہے, لیکن مسئلہ یہ جو ہے یہ تو اس صورت میں ہوگا نا کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ واقعتاً یہ جو لڑائی ہے یہ ان کی اپنی ہو. اگر کہیں سے کوئی ڈوریں ہل رہی ہیں, اشارے ہو رہے ہیں, اور یہ عمران خان کو گرانے کی باتیں ہو رہی, تو پھر تو ظاہر بات ہے جو بھی بات ہوگی اس کے اندر کوئی معقولیت نہیں ہوگی. تو اس لیے سیاست دانوں کو اب کم از کم سبق سیکھنا چاہیے. کوئی ہمدردی نہیں, عمران خان صاحب نے غلطیاں کی ہیں, پہاڑ جیسی غلطیاں کی ہیں. عثمان بزدار جیسے شخص کو وزیر اعلیٰ, ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا کے بہت بڑی غلطی کی ہے, ناقص ٹیم. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جناب یہاں ایک غدر مچا دیں اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے. نہیں, غلطیاں تو حکومت کی طرف سے, حکومت کے اینڈ سے ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ انتخابی اصلاحات والا معاملہ تھا, EVM والا معاملہ تھا, ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ ایک ایسا قانون جس پہ سٹیک ہولڈرز متفق نہیں ہیں, اس نے ایک تنازع بن جانا ہے. حکومت اس سچویشن کو جس طرح ہینڈل کر رہی ہے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, یہ طریقہ کار حکومت کا ٹھیک ہے؟
کیا یہ خوب ہوتا کہ حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پہ کوئی اپوزیشن سے رابطہ کرتی, کوئی وفد بھیجتی؟ کیا یہ سیاسی طریقہ ہے؟ یہی پرابلم ہے ہمارا نا. ہمارے یہاں سیاست جو ہے وہ جمہوری اقدار اور روایات کے مطابق نہیں ہوتی. جی. اپنے ذاتی غصے, انتقام اور ذاتی جو ایک مفادات ہوتے ہیں یا جماعتی مفادات ہیں, اس کے لیے سیاست ہو رہی ہوتی ہے. پھر کسی کو یاد نہیں رہتا کہ جی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جی. تو اس لیے اب کم از کم ہم میچور ہو جائیں. 2008 سے اب تک 22 تک کوئی مداخلت نہیں ہوئی. جی. تو کیا آپ اب پھر مداخلت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں؟ 1989 میں جب یہ ہوئی تھی, لوٹا کریسی ہوئی تھی, تو 90 میں حکومت توڑی گئی, اور یہی سیاستدانوں پر غلام اسحاق خان صاحب نے چارج شیٹ, فرد جرم یہی تھی جی کہ انہوں نے خریداری کی ضمیروں کی اور لوٹا کریسی کی اور ہارس ٹریڈنگ کی اور تباہ کر دیا سیاسی کلچر کو. پھر 93 میں یہی ہوا, پھر بعد میں بھی ہوتا رہا. تو یہ کام نہ کریں تو بہتر ہے. ارشاد صاحب, کاف لیگ کہاں کھڑی ہے؟ کل جو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے دل کھول کے اپنے تحفظات کا اور شکووں کا اظہار کیا, لیکن آج انہوں نے ایک وضاحت بھی دے دی کہ ہم ابھی حکومت کے ساتھ ہیں, اپوزیشن کو ابھی جوائن نہیں کیا ہے. اتنا دبنگ انٹرویو اور اس کے بعد وضاحت, یہ نوبت کیوں آئی؟ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. چودھری صاحب ہوں, ایم کیو ایم ہو, باقی اتحادی ہوں, سب کے سب ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. ارادہ کرتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہے اور اس میں نقصان کیا ہے, پھر ڈر جاتے ہیں. ورنہ کون سا مشکل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان باوجود اس کہ چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایماندار اور نیک نیت وزیر اعظم ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطیاں کی ہیں, ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے, ہمارے ساتھ وہ صحیح طریقے سے نہیں چلے, اب چھوڑ دیں, جائیں ادھر اس طرف. لیکن چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 172 سے زیادہ لوگ اپوزیشن کے پاس ہیں, اس کے باوجود وہ اپنی ڈائریکشن, اپنی سمت کا تعین نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 172 اس طرف ہیں اور ادھر سے آپ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش بھی ہے, تو پھر آپ کو چلے جانا چاہیے. جی. یا آپ کو اصولی موقف اختیار کرنا چاہیے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے, ہم حکومت کے لیے شامل نہیں ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ, ہمارا ایک اپنا ایجنڈا ہے پنجاب کی ترقی کا, ہم نے اپنے دور وزارت اعلیٰ میں پنجاب کو ترقی دی, یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ مل کے ہم کمفرٹیبل ہوں گے, تو اس لیے ہم رہیں گے 1.5 سال کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, سید نوید قمر صاحب نے. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شاہ صاحب, عمران خان صاحب نے کہا کہ جو سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ہے وہاں پہ پیسوں کی بوریاں رکھی گئی ہیں اور آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے ممبران کو ساتھ ملانے کے لیے آپ واقعتاً بندے خرید رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی آپ پہ یہ الزام لگتے رہے ہیں, تو آج پارٹی کا رد عمل اس پہ کیا ہے, اس الزام پہ؟ بس سیدھی بات ہے کہ عمران خان صاحب ایک غیر قانونی ایک جلسے میں کھڑے ہو کے اور ایسا الزام لگا رہے ہیں. خود کہتے ہیں قانون پاس کرتے ہیں کہ فیک نیوز پہ بھی سزا ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے سزا تو عمران خان کو ہونی چاہیے کہ اتنی بیس لیس بات وہاں سے کھڑے ہو کے کرتا ہے. یہ سب پاپولزم پہ وہ آج کل کھیل رہا ہے. ایک دفعہ اس کو پتہ ہے کہ نمبرز اس کے پاس نہیں ہیں, اس کو پتہ ہے کہ از لاسٹ دا میجورٹی, اور ایکچولی تو ان آئین کے مطابق صدر کو کہنا چاہیے کہ آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیں, لیکن وہ نہیں بھی کرتے. تو ہم نے موو کیا تو ہم اپنے نمبرز پروڈیوس کریں گے. 72 پلس نمبرز جو ہیں ریکوائرڈ وہ ہم پروڈیوس کریں گے. اب وہ ان ہتھ کنڈوں پہ آ گئے کہ ہم فزیکلی روکیں گے, ہمارے ورکرز کے بیچ میں سے گزر کے جاؤ تو جس کی کرنی ہے ہم کریں, جس کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا ہے ہم کریں. یہ چیز یہ جمہوریت ہے یا یہ قانونی کوئی حکمرانی چل رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اب قانون کو اس لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں کوئی اس کو اور کہے کہ بھائی تم چھوڑ دو. تو یہ چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں. نوید قمر صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس وقت تصادم چاہتے ہیں تاکہ تھرڈ فورس کی مداخلت ہو, یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں والی اس پہ آگے ہیں. دیکھیں جو نمبرز ہیں, نمبر گیم تو واضح ہوتی ہے نا, وہ تو 1+1 2 ہوتا ہے, 1+1 11 نہیں ہو سکتا. وہ ان کے نظروں میں ہیں.
उनको पता है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उसके बाद अब वो हर किस्म की डेस्परेट मूव करने को तैयार हैं। यहाँ जलसे करने का क्या मकसद था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप फेस करो। एक हर किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, मिस इंटरप्रिटेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन की, कह देना कि जी स्पीकर के पास पावर है कि मेंबर्स को उसकी जो दिल करेगा जो तो उसको वोट देने देगा, जिस पे दिल उसका नहीं करेगा उसको वोट नहीं देने देगा। इस किस्म की बातें फैलाना वजीरों की तरफ से, जिन्होंने ओथ उठाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक दफा नहीं, एक मेंबर का, एक वजीर का। अब खुदा का वास्ता इस किस्म की चीज़ों छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको इतना ही शौक है सियासत का, आ जाएं। अगर आप अपोजिशन में बेहतर होते हैं, अब इस किस्म की वैसे भी जो उनका मिजाज है वो अपोजिशन का ज्यादा है, तो नवीद कमर साहब, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो वफादारियाँ तब्दील करना है आइन के आर्टिकल 6 के तहत जुर्म है और इसका नोटिस लेना चाहिए। तो आर्टिकल 6 आप पे लगाना चाहते हैं, ये आप सोच लें। 6 तो उन पे लगेगा जो आइन तोड़ेंगे ना भाई। अच्छा, खुदा का वास्ता है। अच्छा, तो ये 6 तो उन पे लगेगा जो कि आइन की अजीब व गरीब तशरीह करते हैं, जो वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से भी आगे निकल गए। तो ये बातें क्यों कर रहे हैं? रेस्पिरेशन की बातें हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि 10 से 12 अरकान जो हैं वो अपोजिशन की कस्टडी में हैं हुकूमत के, और ये ख़बरें भी आज चल रही हैं कि सिंध हाउस में, सन हाउस में और जो फार्म हाउसेज हैं वहाँ कुछ लोग रखे गए हैं, 3 ख़वातीन भी। तो उनको क्यों रखा गया है? नहीं, देखें, बात सारी ये है कि कोई जो वर्ड कस्टडी आपने जो यूज़ किया वो बहुत मुझे अजीब सा लगा। किसी को कोई अरेस्ट करके यहाँ नहीं जा सकता। अरेस्ट कर सकते हैं तो हुकूमत कर सकती है ना, वो तो इमरान खान की है। बात ये है कि जाहिर है कि अगर कुछ मेंबर्स ये फील करते हैं कि उन पे अननेसेसरी प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे होंगे जहाँ गवर्नमेंट उन तक जो है रसाई वो मुश्किल हो। आपके मेहमान कितने लोग हैं नवीद कमर साहब? आपके मेहमान कितने लोग बने हुए हैं? मेरे इल्म में नहीं है ना, मेरे वहाँ से मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। अच्छा, ये आपको याद होगा कि 89 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो उस वक्त छांगा मांगा और सवात वो सारी उस वक्त खासी बदनामी हुई सियासी और जमहूरी कुव्वतों को। तो अब वही तारीख फिर दोहराई जा रही है। प्लीज अभी भी फेयर है। जब आर्मी चीफ उस वक्त का बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक कंस्पिरेसी में वो और द प्रेसिडेंट ऑफ द डे वो मेंबर्स को खरीदो फरोख्त करने की कोशिश करता है, तो क्या उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको ये भी हक नहीं था कि इनके हथकंडों से अपने मेंबर्स को बचाए? ये बदनामी तो तब होती है। छांगा मांगा का थोड़ी डिफरेंट इसलिए सिचुएशन है कि ओवरनाइट पूरी की पूरी जो है प्रोविंशियल असेंबली एक तरफ थी, फिर ओवरनाइट दूसरी तरफ हो गई। वो उसका एक जाहिर है कि अजीब सा तासुर जाता है। नहीं, इसका मतलब है छांगा मांगा वाला जो था वो गलत एक्ट था। तो आप कोई बात कंप्लीट नहीं करने दे। अच्छा जी, सॉरी आप फरमाएं जी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, वो उनको जो अब इतने लास्ट मिनट पे ख्याल आया कि मेंबर्स की भी कोई वैल्यू होती है जब वो मेंबरों के घरों पे भी जा रहे हैं, इत्तेहादियों के घरों पे भी जा रहे हैं। ये पहले कर लेते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती ना। बात यह कि he doesn't know how to play his cards, he doesn't know, उसको सामने कोई वैल्यू नहीं रखता। वो समझता था कि मैं किसी और के कंधे पे आया हूँ, इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं है मेंबर्स की। आज जब वो थोड़ा क्रचेस जो है वो कमजोर हुए हैं तो ये समझता है कि अब सवाए इसके कि मेंबर्स की मिन्नतें करें और कुछ नहीं है। तो इट्स कम टू लेट। आप मेंबर्स बात तो करें, उस दिन मेंबर्स आएंगे ना जब हाउस में, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा भाई तुम क्यों ये कर रहे हो, तो आपको वो एक लंबा जो है दास्तान वो सुनाएंगे। अब परवेज़ इलाही साहब ने तो उसका एक झलक कर दी है ना, लेकिन ओवरऑल जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनकी लंबी दास्तानें हैं इनके खिलाफ। शाह साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत की बात की है और हुकूमत कहती है कि उनके खिलाफ तो हलफ की पासदारी की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई बनती है, इस पर ज़रा आपसे मुफस्सल बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نوید قمر صاحب, شہباز شریف صاحب نے قومی حکومت مائنس پی ٹی آئی قومی حکومت کی تجویز دی ہے. یہ صرف شہباز شریف صاحب یا نون لیگ کی تجویز ہے یا اپوزیشن اس پہ, ساری اپوزیشن اس پہ متفق ہے؟ دیکھیں یہ تجویز میرا خیال ہے کہ غالباً آج آئی ہے. ابھی پارٹی کے اندر بھی اس پہ مشاورت نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ اس ایشو کو ہم سیریسلی کنسیڈر کریں گے اور پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے. اس وقت یہ تجویز ہے. نوید قمر صاحب, یہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری وزارت اعلیٰ کا وعدہ زرداری صاحب نے کیا, مولانا فضل الرحمان نے کیا, اور انہوں نے نواز شریف سے یہ بات بنائی اور وہی ضامن ہیں. تو کیا نواز شریف صاحب مان گئے ہیں اور پرویز الہی صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور 1.5 سال کی حکومت ہوگی یا 2 مہینے کی حکومت ہوگی پنجاب میں؟ دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں یہ اتنی بڑی بات, تو ایسا تو نہیں, مذاق تو نہیں ہو سکتا نا. ظاہر ہے وہ بھی ایک ذمہ دار شخص ہے اور ذمہ داری سے یہ بات کر رہے ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ اناؤنس کرنا ہے, اس کے بعد ہی کوئی بات ہو سکے گی نا. نہیں, یہ پلان کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں جو سیٹ اپ ہوگا وہ قلیل مدت ہوگا, 2-3 ماہ کا ہوگا یا 1.5 سال کا ہوگا. اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے؟ کیا یہ فائنلائز ہو چکی ہیں ساری باتیں؟ دیکھیں کافی ساری باتیں فائنلائز ہوئی ہیں. کافی ساری باتیں جو ہیں وہ ایک ڈائلاگ کا حصہ ہے جو کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی مختلف ویو پوائنٹس ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے پھر ایک فائنل فیصلہ آئے گا نا تمام ان گروپوں کا جو کہ اس سارے نو کانفیڈنس میں شامل ہوں گے اس وقت. یہ کہتے ہیں جناب حسن اقبال صاحب کہ جی ہم جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ہے وہ ختم کر دیں گے, انتخابی اصلاحات کریں گے, نیب کی اصلاحات کریں گے. تو کیا یہ اتفاق ہے اس پہ, اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کا ایجنڈا بھی ہوگا نئی حکومت کے پاس؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم الیکٹرل ریفارمز کریں گے, اس پہ تو میرا خیال ہے کہ اتفاق ہے, یہ اناؤنسڈ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ادھر جو بھی اس کا فارمیٹ بنتا ہے, کمیٹی بنتی ہے, اس میں سارے ایشوز جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے اور پھر کوئی فیصلہ ہوگا نا. بیفور ہینڈ تو ہماری کوئی پوزیشن ایسا کسی انڈیویجول پوائنٹ پہ نہیں ہے. نیب کا بھی جہاں تک تعلق ہے میرا خیال کہ بائی اینڈ لارج یہ تو اکراس دا ہول کنٹری سوائے ان کے جو کہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی بھی نیب کے موجودہ شیپ سے خوش نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ آئے گا, لیکن پرائمری ایجنڈا جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کا ہوگا الیکٹرل ریفارمز. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آئیں گی. جی نوید قمر صاحب, آپ سے لاسٹ کویسچن ہے. جو شہباز شریف صاحب کی تجویز ہے اس پر فواد چوہی صاحب نے کہا کہ بطور پارلیمنٹیرین یہ ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے اور یہ ماورائے آئین ہے, اس کے خلاف اسپیکر کو بھی کارروائی کرنی چاہیے اور آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے شہباز شریف صاحب کے خلاف. اس پہ کیا اگلے الیکشن میں تمام پارٹیز مل کے گورنمنٹ بنائیں, اس میں فواد چودھری کو کیا آرٹیکل 6 نظر آئے جہاں وہ خود ایک کانسٹیٹیوشن پروسیس کو فزیکلی اور دھونس اور زبردستی اور غنڈہ گردی سے روکنا چاہتے ہیں, وہ آرٹیکل 6 میں نہیں آتا, یا وہ مس انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کر کے نہیں آتا. شہباز صاحب اگلے جو ٹرم ہے پارلیمنٹ کا اس میں کیا کولیشن بنتی ہے یا کیا سارے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں, اس پہ تو ابھی بات چیت بھی ہونی ہے. لیکن وہ کسی صورت میں بھی کولیشن گورنمنٹس ہمیشہ بنتی ہیں, اس میں آرٹیکل 6 کہاں سے آیا, سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن کہاں سے آئی, یہ تو عجیب جو ہیں مسخرے بنے ہوئے ہیں. سر کولیشن اس قسم کے جوکرز والی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی. شاہ صاحب کولیشن گورنمنٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, نیشنل گورنمنٹ کچھ اور ہے. کیا آئین قومی حکومت جی قومی حکومت کی اجازت ہے آئین میں؟ وضاحت کر دوں, کولیشن اور نیشنل گورنمنٹ ایک حد تک ایک بھی ہوتا ہے اور ایک حد تک نہیں بھی. نیشنل گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام پارٹیز اس میں شامل ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے تمام نہ ہوں, اس میں سے کچھ پارٹیز اس میں شامل ہوں. یہ تو فیوچر کی بات ہے, الیکشنز ہو جائیں, الیکشنز میں نیکسٹ ٹرم میں کون کتنی سیٹیں لے کے آتا ہے, ان ساری چیزوں پہ یہ بات ڈیپینڈ کرے گی نا.
جی ٹھیک، بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ خیر یہ تو بظاہر جو ہیں سر آپٹک سے فل ہو رہے ہیں، بیانات کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد صاحب آپ سمجھتے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں کہ 50% باتیں ہیں جو شاید ہمیں نظر آ رہی ہیں یا شاید ہم جو عوام کو دکھا رہے ہیں، اور کہانی کا ایک بہت بڑا حصہ خفیہ ہے جس کا دسترس نہ ہمیں حاصل ہے اور نہ عوام کو ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں فلر بھی چھوڑے جاتے ہیں، اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے فلر بھی چھوڑے جاتے ہیں، اور میڈیا چونکہ بڑا وائبرنٹ ہے اور ہم لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بریکنگ نیوز ملے، تو سیاستدان بڑے عقل مند اور بڑے ذہین ہوتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے مفاد کے سلسلے میں۔ وہ کوئی کسی نہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیتے ہیں اور ہمیں لگے رہتے ہیں اور اپنا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ نیشنل گورنمنٹ کی جو بات ہے، بات یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ ماضی میں ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے غالباً 93 میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی بلڈنگ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اگر 2/3 اکثریت سے بھی جیت گیا تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ یہ ان کا پبلک سٹیٹمنٹ تھی۔ اور دوسرا ہے کہ میں ساری پارٹیوں کی ایک حکومت بناؤں گا۔ لیکن اس وقت تو خیر 93 میں وہ اقتدار میں نہیں آ سکے۔ 97 میں جب آئے تو انہوں نے سب کو جھنڈی دکھا دی جی، اور سب کو کہا کہ جی 2/3 میجورٹی ان کی تھی 97 میں۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں، میڈیا کو ایک لائن پہ لگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کون سی قومی حکومت اور کون سی، جو شخص یا جو پارٹی جیتنے والی پارٹی کے ساتھ چلنے پر تیار ہوگی وہ اس کا حصہ بن جائے گی۔ غیر مشروط وفاداری جو دکھائے گی، جو بھی تھوڑا بہت وہ ہوگا اس کو آؤٹ کر دیا جائے گا۔ یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہم تو یہ عرصہ دراز 85 سے تو آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ تو ہیں، یہ تو پاکستان کی سیاست ہے، آپٹکس ہے، بظاہر کچھ ہوتا ہے، اندرون خانہ کچھ ہوتا ہے۔ کاف لیگ، ایم کیو ایم، باپ، کیا یہ تینوں ایون جی ڈی اے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پہلا پتھر پھینکے تو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں، یا یہ آپس میں متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کریں گی؟ یہ ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں بڑی پارٹیوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اور کہیں اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کیا اشارہ ملتا ہے جی، اور اپنا ناپ تول کر رہے ہیں فوائد کا۔ وہ یہ دیکھیں نا، پرسوں اتوار والے دن ایسے لگتا تھا کہ بس پیر والے دن کی پریس کانفرنس ہوگی، ساری اتحادی جماعتیں زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، شہباز شریف صاحب کے بیٹھ کے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے اعلان کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر رات جب چودھری صاحب، پھر کہا گیا کہ نہیں یہ بدھ کو ہوگا جا کے، پھر رات چودھری صاحب کا جب بیان آیا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ تو ہونے لگا ہے۔ اب بدھ بھی شام، آج سپہر میں جو بیان آیا اس سے لگا کہ نہیں وہ نہیں ہونے لگا، ابھی شام میں جو آ رہا ہے ابھی اس سے لگ رہا ہے کہ آگ بہت برابر کی لگی ہے۔ سر آگ برابر کی لگی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے کھلاڑی ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، وہ بھی تو کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے نا، وہ تو اپنا ایک گیم کر رہے ہیں، اس کو یہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا۔ لیکن فیصلہ بالآخر ہوگا اس بات پہ کہ پیا کی کیا خواہش ہے۔ جو پیا من چاہے سو سہاگن ہو، پیا کی خواہش جب آ جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے ایسے یہ بھاگیں گے جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یہ منظور بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی نے، وفاقی حکومت نے ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر کی بجلی بند کر دی، گیس بند کر دی، پانی بند کر دیا، اور وہ ایک جا کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں ٹھہرے۔ میں اور ہمارے کولیگ محسن قریشی صاحب ہم گئے انٹرویو کرنے کے لیے، تو وہاں ایک مجمع تھا، 100 سے زیادہ ایم پی اے بیٹھے ہوئے تھے، بھٹو صاحب واہ کیا حسینال ہے۔ اس کے بعد کسی نے آ کے کہا کہ جی وہ طیارہ کھڑا ہے ایئرپورٹ پہ، وہ اسلام آباد سارے ایم پی اے جا رہے ہیں، تو حکومت تو پیپلز پارٹی کی بن رہی ہے، تو بھٹو صاحب تو فارغ ہیں، چٹھا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے۔ آپ یقین کریں 15 منٹ میں وہ سارا مجمع چھٹ گیا، سارے ایم پی اے غائب ہو گئے،
8 10 12 لوگ رہ گئے اور اس کے بعد بٹو صاحب فون کر رہے تھے، کوئی فون ہی نہیں سن رہا تھا. تو یہ یہاں ایسے ہوتے ہیں. اشار صاحب ون لائن کمنٹ، پیا اور ساجن ساتھ ہیں؟ ابھی تک میرے خیال ہے کسی کو کوئی اشارہ نہیں ملا، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اشار صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو، شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے.